السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد. پیج نمبر 449. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جہنم خالدون. اب یہ قیامت کے بعض احوال جو کہ قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، چونکہ ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ چل رہا تھا، اور مصنف رحمہ اللہ یہاں سے ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ جو قیامت کے بارے میں جو بھی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے. یہ تمام باتوں پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانے کے میں داخل ہے. وتقوم القیامہ، اور قیامت قائم ہوگی. قیامت کو قیامت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قیام سے ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے للہ رب العالمین. یوم یقوم الناس للہ رب العالمین، جس دن لوگ اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیش ہوں گے. اور قیامت کو قیامت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑے معاملات جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے. عدل قائم کیا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا. تو وتقوم القیامت، تو قیامت قائم ہوگی. التی، وہ جو اخبر اللہ بہا فی کتابہ، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، وعلی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے رسول کی زبانی. واجمع علیہ المسلمون، اور جو مسلمان جن کا اتفاق ہو گیا. فیقوم الناس من قبورہم، تو لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے. لرب العالمین، اپنے رب کے لیے، اپنے رب العالمین جو کہ جہانوں کا رب ہے. حفاۃً عراۃً غرلاً، حفاۃً عراۃً غرلاً یعنی ننگے پاؤں، عراۃً بے لباس، اور غرلاً یعنی ختنہ بھی نہیں ہوگی. تدنو منہم الشمس، یعنی اس حالت میں وہ جو ہے وہ ہوں گے. جیسے کہ ایک صحابیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، غالباً سلمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کیا کہ لوگ اس حالت میں جو ہے وہ میدان یعنی قبروں سے اپنی باہر نکلیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا بعض کو دیکھیں گے نہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مشغول ہوں گے. پوچھا کس چیز میں مشغول ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحیفوں میں، یعنی جو ان کا صحیفے ان کو جو دیے جائیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں، جو برے لوگ ہوں گے ان کو ان کی پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو ان میں لوگ مشغول ہوں گے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی کام کیا ہوگا، کوئی عمل کیا ہوگا، یا رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، وہ اس میں صحیفے میں پائیں گے. تو مشغول ہوں گے لوگ، یعنی اس دن معاملہ اس سے بڑا کٹھن ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں. وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، اور سورج جو ہے وہ ان کے قریب ہوگا. کتنا قریب ہوگا؟ 1 میل کے فاصلے پر. اب یہ میل جو ہے وہ ایک صحابی فرماتے ہیں، یہ تابعی فرماتے ہیں کہ میل جو ہے، مجھے نہیں پتہ یہ میل مسافت والا میل ہے یا یہ جو سرما ہوتا ہے، سرمے کی وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے جس سے سرما لگایا جاتا ہے، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. تو وہ تو اتنی فاصلے پر ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سورج جو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا وہ یہ والی میل ہوگی یا وہ مسافت والا میل ہوگا. بہرحال جو بھی ہو، سورج کا 1 میل کے فاصلے پر، مسافت والے میل کے فاصلے پر بھی ہونا یہ نہایت قریب ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت نہ لکھی ہوتی تو یقیناً پگھل کے مر جاتے اور جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے. اور ان کو جو ہے وہ پسینہ آیا ہوا ہوگا. پسینہ، بہت سے لوگ پسینہ، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بیان ہوا کہ کچھ لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، غوطے خارے ہوں گے. کچھ لوگ پسینہ ان کی کمر تک ہوگا، ان کی پنڈلیوں تک ہوگا، کچھ لوگوں کے پنجوں تک ہوگا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اعمال کیسے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينَ، اور موازین، یہ موازین جو ہے میزان کی جمع ہے. میزان یعنی ترازو. تو موازین جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے. اور یہ موازین کو جمع اس لیے کہلایا گیا، اہل علم فرماتے ہیں کہ میزان تو ایک ہی ہوگا، لیکن اس کو جمع اس لیے ذکر کیا گیا وہ اس اعتبار سے کہ جو اس میں اعمال اور
عاملین اور صحائف تولے جائیں گے وہ جمع ہیں، تو تولے جانے کے اعتبار سے اس کو جمع ذکر کیا گیا کیونکہ اس میں تولے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ جمع ہیں، تو اس لیے میزان کو بھی جمع ذکر کر دیا۔ فتوزن فیہا اعمال العباد، تو لہٰذا اس میزان میں وزن کیے جائیں گے بندوں کے اعمال۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمہ ہیں، یہ جو ہے وہ خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر جو ہے وہ خفیف ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے بڑے محبوب کلمات ہیں، اور ثقیلتان یعنی یہ جو دو کلمہ ہیں یہ بھاری ہیں میزان میں، تو اس کا مطلب یہ اعمال ہیں جو کہ تولے جائیں گے۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عامل ہے، جو کہ عمل کرنے والا ہے، وہ بھی تولا جائے گا، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ جس میں ان کی ایک کپڑا ہٹا تو ان کی پنڈلی دیکھی، وہ چھوٹے سے قد کے تھے اور ان کی پنڈلیاں بھی بڑی پتلی تھیں، تو صحابہ ہنس دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں میزان میں ان کی پنڈلیاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے لائے جائیں گے قیامت والے دن جو صحت مند ہوں گے اور ہیلدی ہوں گے، موٹے تازے ہوں گے، لیکن اللہ کی میزان میں ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ اس حدیث ان دو حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاملین کو بھی تولا جائے گا، اور دیگر نصوص سے یہ بھی ملتا ہے کہ جو صحائف ہیں، یعنی جو اعمال کے جو اسکرولز ہیں، جو کہ نامہ اعمال ہیں جو کہ بندوں کو دیے جائیں گے، وہ بھی تولے جائیں گے۔ تو اس لیے بعض اہل علم ان تمام اقوال میں جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس میزان میں تولی جائے گی، لیکن یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے صرف اعمال العباد کا ذکر کیا ہے۔ فمن ثقلت موازین ہوں، لہٰذا جس کے موازین بھاری ہو گئے یعنی نیک اعمال سے، فاولئک هم المفلحون، تو یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جس کے میزان موازین جو ہے وہ ہلکے ہو گئے، ہلکے پڑ گئے، فاولئک الذین، یعنی ہلکے ہو گئے نیک اعمال سے، ان کی برائیاں بھاری ہو گئیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر نقصان کیا، اپنے نفسوں پر خسارہ، انہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدین، اور وہ جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ تو یہ جو ہے وہ میزان کا ان تین اس پیراگراف میں ذکر ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میزان ہے، یہ جو ترازو ہے، اس کے کفتان، اس کے دو پلڑے ہوں گے، اس کی لسان یعنی اس کی زبان بھی ہوگی، اور اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کے پلڑے کیسے ہوں گے، اس کی زبان کیسی ہوگی، وہ کیسے کلام کرے گا، یہ تمام کیفیات غیب کے علوم میں سے ہے، اور اسے صرف اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ حقیقی میزان ہے، یہ معنوی میزان نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ نے کہا، بلکہ یہ حقیقی میزان ہے۔ حقیقی میزان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے یعنی واقعی اعمال تولے جائیں گے۔ اب معتزلہ نے میزان کا انکار اس لیے کیا کیونکہ ان کے نزدیک اس دور کی سائنس میں معنوی اشیاء کو تولا نہیں جا سکتا۔ یہ تو ہم آج کے دور میں یہ ہمیں باتیں پتہ چلی ہے نا کہ معنوی چیزوں کو تولا جا سکتا ہے، میجر کیا جا سکتا ہے، ناپا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر انرجی کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح ٹیمپریچر کو میجر کیا جاتا ہے، تو یہ ساری معنوی چیزیں جس کو آج میجر کیا جاتا ہے، لیکن پہلے کے ادوار میں معنوی اشیاء کا تولا جانا یا میجر کیا جانا یہ ایک طریقے سے عقلاً صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو معتزلہ نے جو ہے وہ یعنی عقلاً مشاہدے کے یعنی ان کو علم میں نہیں تھا، تو معتزلہ نے جو ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیا۔ حالانکہ اب دیکھیں آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان عقل کی بنیاد پر قرآن اور حدیث میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو وہی اصل میں کم عقل ہے، کیونکہ اس کا عقل نے تو تمام علوم کا تو ادراک نہیں کیا۔ تو معتزلہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ ان معنوی اشیاء کو تولنا بالکل ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بعض نے جو ہے وہ یہ بھی اس کا معنی کیا ہے کہ اعمال کو اجسام یعنی جسم کی شکل دے کے اللہ تعالیٰ تولے گا۔ واللہ عالم، یہ بھی تھوڑا سا اس میں بھی فیہ نظر، اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا وہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک معنوی شے بذات خود اس کا تولا جانا اور میجر ہونا یہ بالکل ممکن، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر ہم اس کی اس طریقے سے اس کو بیان کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جسم کی شکل دے کے تولے گا، تو یہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ واللہ عالم تھوڑا سا غیر مناسب معلوم ہوتا ہے۔
اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ معنوی اشیاء کو حقیقتاً اللہ تعالیٰ تولے گا، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کا اگر تکلف یا اس طرح کی بات کرنا تب بنتا ہے جب دلیل ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی روپ دے کے تولے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر موت کے بارے میں آتا ہے کہ موت جو ہے وہ کبش مینڈے کی صورت میں جو ہے وہ قیامت کے دن لائی جائے گی اور اس کو ذبح کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک موت جو کہ معنوی شے ہے اس کو ایک جسم کی شکل دی جا رہی ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے، لیکن میزان کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں یہ بات بیان نہیں کی گئی، تو اس کو پھر حقیقت پر ہی معمول کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ حقیقت میں میزان ہے جس کے دو پلڑے ہیں، جس میں اعمال بذات خود ہی انہی کو ہی تولا جائے گا، اور یہ بالکل ممکن ہے۔ اللہ قادر علی کل شیء۔ تو یہ جو ہے وہ میزان کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ اچھا، اور ایک اور بات یہ ہے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ سے یہ تفسیر کچھ لوگ پیش بھی کر دیں گے کہ دیکھیں جی، امام مجاہد نے بھی یہی کہا ہے کہ یہاں پہ میزان جو ہے معنوی میزان ہے، یعنی یہاں پہ میزان جو ہے وہ وزن کے معنی میں، کہ مثال کے طور پر جس کا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ، تو وہاں پہ مثال کے طور پہ یہ کہا گیا، تعویل کی گئی کہ جس کا اعمال کا وزن بھاری ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل میں میزان قائم ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جس کے اعمال کا وزن، یعنی جس کے اعمال اچھے ہوں گے، نیک اعمال برے اعمال پر حاوی ہو جائیں گے، بھاری ہو جائیں گے، غالب آئیں گے، تو یہ مراد ہے، یعنی معنوی طریقے سے ایک میزان مراد ہے۔ تو امام مجاہد رحمہ اللہ سے بھی یہ اگرچہ بات ملی ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں گے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ اگر بالفرض وہ سند ثابت بھی ہو جاتی ہے اور امام مجاہد رحمہ اللہ سے یہ قول ملتا بھی ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کی اجتہادی غلطی ہے اور معتزلہ کی گمراہی ہے۔ اگرچہ معتزلہ نے بھی اس کی تعویل معنوی میزان سے کیا اور امام مجاہد نے بھی جو قول جو ان کا قول منقول ہے وہ بھی معنوی میزان ہے، دونوں کا قول ایک ہے لیکن دونوں پر حکم الگ ہے۔ امام مجاہد کی رحمہ اللہ کی اجتہادی غلطی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باطل اصولوں کی بنیاد پر میزان کی تعویل نہیں کی، بلکہ اجتہادی خطا مانی جائے گی۔ البتہ معتزلہ جو ہیں انہوں نے جو میزان کی تعویل کی ہے معنوی میزان کی، یعنی انہوں نے میزان کو معنوی میزان کے معنی میں لیا ہے، تو انہوں نے جو یہ تعویل کی ہے وہ اپنے باطل اصول کی بنیاد پر کی ہے۔ تو جو باطل اصول کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، اور یہی بات ہم جو ہے وہ ان ائمہ اور محدثین کے بارے میں کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء و صفات میں تعویل کر گئے، جیسا کہ مثال کے طور پر امام نووی رحمہ اللہ ہیں اور امام حافظ ابن الحجر رحمہ اللہ ہیں۔ تو ان ائمہ اور محدثین کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کچھ تعویل آپ کو ملتی ہے اور اشاعرہ والا مذہب جو ہے وہ ملتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ائمہ کی ان کی اجتہادی غلطی ہے، کیونکہ ان کے اصول جو ہیں وہ محدثین والے اصول ہیں جو بنیادی عقائد اور اصول ہیں، یعنی ہر باب میں وہ اشاعرہ نہیں ہے۔ تو اور یہ جو اشاعرہ جس بنیاد پر تعویل کرتے ہیں وہ گمراہی ہے، کیونکہ ان کے اصول خراب ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا اصول ہے تقدیم العقل علی النقل، یہ اشاعرہ کا اصول ہے، اس بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، امام نووی، امام سیوطی رحمہ اللہ، امام بائحقی رحمہ اللہ جو ہے وہ ان کے اصول یہ نہیں ہے کہ تقدیم العقل علی النقل، عقل کو نقل پر مقدم کرنا، بلکہ ان کا بنیادی اصول یہ ہے، اور یہ ان کی کتابوں سے یہ بالکل واضح ہے کہ ان کا بنیادی اصول محدثین والا اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقدیم النقل علی العقل، کہ وہ نقل کو عقل پر مقدم سمجھتے ہیں، اور یہ ان کی بے شمار احادیث کی شروحات سے یہ بات واضح ہے۔ تو اس لیے ہم ان ائمہ کی جو ہے وہ اجتہادی غلطی کہتے ہیں، اور ان اشاعرہ اور ماتریدیہ کی جو ہے وہ گمراہی کہتے ہیں، کیونکہ فرق جو ہے وہ نتیجہ اگرچہ ایک ہے لیکن جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ مختلف اصول کی بنیاد پر نکل رہا ہے، ان دونوں کے اصول میں جو ہے وہ فرق ہے۔ یعنی معتزلہ اشاعرہ یہ باطل اصول کی بنیاد پر یہ تعویلات کرتے ہیں، اور یہ جو ائمہ محدثین ہیں ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ آگے فرمایا وَتُنشَرُ الدَّوَاوِينَ، اور پھیلائے جائیں گے، دیے جائیں گے، یعنی انسکرول کیے جائیں گے الدواوین۔ دواوین کیا ہے؟ وہی ہے صحائف الاعمال، یعنی اسکرول آف ڈیڈز۔ یہ جو اسکرول کہتے ہیں کہ جو رولڈ اپ ہو اور پھر اس کو جو ہے وہ کھول دیا جائے، یعنی جو پیپر جو اس کو رول کیا جاتا ہے،
تو یہ صحائف ہیں، یعنی یہ اعمال کے صحائف ہیں، ان کو دیے جائیں گے۔ فآخذ کتابہ بیمینی، تو ان میں سے جو ہے وہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس اعمال کو لیں گے، اور جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ اس دن قیامت کے دن اتنا خوش ہوگا کہ وہ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ شو مار رہا ہوگا اور کہے گا کہ دیکھیں جی میرا اعمال، ہاؤم اقرءوا کتابیہ، دیکھو دیکھو میرا رزلٹ کیا ہے، میرا نامہ اعمال کیا، میں کیا کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں داخل فرمائے۔ وآخذ کتابہ بشمالہ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بائیں ہاتھ سے اپنی نامہ اعمال کو لے رہے ہوں گے، او من وراء ظہری، یا اپنے پیٹھ کے پیچھے سے۔ یہاں پہ او سے زیادہ بہتر جو ہے وہ یعنی اس کو حذف کر دینا ہے، یعنی یہاں پہ جو او لانا جو ہے وہ، جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کتابوں بشمالہ من وراء ظہری، یعنی یہ دونوں ایک جگہ یعنی ممکن ہے۔ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال لیں گے وہ بائیں ہاتھ سے لیں گے اور اپنی پیٹھ کے پیچھے سے لیں گے، تو یعنی یہ دونوں ایک وقت ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ بائیں ہاتھ سے لیں گے اور کچھ لوگ پیٹھ کے پیچھے سے لیں گے، بلکہ یہ ایک ہی لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال ملے گا، لیکن وہ بائیں ہاتھ سے پیٹھ کے پیچھے سے ان کو نامہ اعمال ملے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ او کو حذف کرنا اولا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ تو یہ جو ہے مصنف رحمہ اللہ نے بتایا کہ ہر چیز نخرجو لہو یوم القیامتی کتاباً، ہم ان کے لیے جو ہے وہ قیامت والے دن ایسے نامہ اعمال دیں گے، یلقاہ منشورا، جو ان کے سامنے ہوگا۔ وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، اور یحاسب اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا، حساب کتاب لے گا مخلوق کا، وَيَخْلُو بِهِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اکیلا ہوگا، یعنی مومن بندے کے ساتھ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اور فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اور اقرار کرے گا اور اقرار کرائے گا اس کے گناہوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے کہے گا اے بندے تو نے فلاں فلاں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن بندے کو بلائے گا اور اس پہ اپنا ایک پہلو رکھ دے گا، اور ایک یہ پیار اور شفقت کا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، اور بندے کو کہے گا اے بندے تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں موقع پر یہ گناہ نہیں کیا تھا، تو اس کا اقرار کرتا ہے، بندہ اقرار کرے گا، یہی ہے فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، بندہ اقرار کرے گا، اور بندہ یہاں تک یہ سمجھ لے گا کہ اتنے گناہ کا اقرار کروایا گیا ہے تو میں ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا اور آج بھی میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شفقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کا حساب کتاب کرے گا۔ حساب کتاب جو ہے وہ حساب بندوں کا دو طرح کا ہے، ایک جو ہے وہ حساب العرض ہے، پیشگی، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بتائے گا، بندہ اقرار کرے گا، یہ پیشگی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مناقشہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، اور اس کا بندے کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ، رہی بات کفار کی، تو ان کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا ایسا محاسبہ جس میں ان کی نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ کیونکہ ان کی فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتٍ لَهُمْ، کیونکہ ان کی کوئی نیکیاں ہے ہی نہیں۔ کفار کی جو نیکیاں ہیں ان کو نیکیاں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ نیکیوں کے لیے بنیادی شرط اخلاص اور توحید ہے۔ تو اگر توحید نہیں ہے تو توحید لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی نبی علیہ السلام شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو توحید اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط سنت کے مطابق ہے۔ تو یہ کفار جو ہیں وہ اللہ کی توحید پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کی کوئی نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ البتہ جو خدمت خلق انہوں نے کی ہے اور جو نیکیاں کی ہیں ان کو اس کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ تم نے جو ہے وہ اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا کی زندگی میں ہی لے لیا اور تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اب آج کے دن جو ہے وہ تمہیں عذاب دیا جائے گا
کیونکہ تم جو تکبر کرتے تھے بغیر حق کے زمین میں، اور تم جو فسق کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، تو ان کو ان کی دنیا کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، جو نیکیاں انہوں نے خدمت خلق وغیرہ کی ہیں، لیکن جو آخرت میں بدلہ اس کی تو بنیادی شرط جو ہے وہ اخلاص اور توحید ہے۔ ولیکن تعدد، تو پھر ان کا یعنی ان کے اعمال کو وزن میں میزان میں تولا جائے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے، تو مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جی ہاں تولا جاتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں تولا جاتا کہ ان کی نیکیوں اور برائیوں کو دیکھا جائے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ ان کی تو اچھائیاں ہیں ہی نہیں، نیکیاں تو ہیں ہی نہیں، لیکن ان کو تولا اس لیے جائے گا ولیکن تعدد اعمالهم وتحصى، لیکن ان کے اعمال کو گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، فیوقفون علیہا ویقررون بها ویجزون بها، اور یعنی ایک طریقے سے توبیق اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے جو ہے وہ ان کے نامہ اعمال کو اگر میزان میں تولا جائے اور ان سے اقرار کروایا جائے گا، اور جو ہے وہ ان کے نامہ اعمال یعنی ان کی برائیوں کو تولا جائے گا، تو اس وجہ سے کہ ان کو اس کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جا سکے۔ اگلا پیراگراف جو ہے وہ حوض کوثر کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔